مصطفی انقلاب کی بنیاد علم ہے۔ 25 کروڑ کے ملک میں 25,000 مراکز علم کا بنانا، اور اس کا فارمولہ یہ دیا ہے کہ خرچہ کوئی نہیں ہے، عمارتیں خریدنی نہیں ہیں، تعمیر نہیں کرنی اور کرائے پر نہیں لینی، صرف ایگزسٹنگ گھر جن میں آپ رہتے ہیں ان گھروں کو مرکز علم ڈکلیئر کر دینا ہے، اور اس مرکز علم نے آپ کو اپنے گھر سے نکال نہیں دینا باہر کہ اب میں کیا کروں جی، اس میں تو مرکز علم بن گیا ہے، میں خود کہاں رہوں؟ بھائی ادھر ہی رہیں، یہ تو ویکلی حلقہ ہے، ویکلی ایک مجلس ہے، ہفتے میں 2 روز کی ایک مجلس ہے، آپ ہی کا گھر ہفتہ اتوار کو یا جمعہ ہفتہ اتوار کو جو چاہیں مرکز علم بن جائے گا، آپ بھی رہیں علم بھی رہے۔ آپ کے گھر کو علم کا مسکن بنانا چاہتے ہیں، علم آپ کے گھر میں سکونت پذیر ہونا چاہتا ہے، کیوں کہ اس پر انسانیت کا شرف ہے، اس علم سے سلسلہ نبوت اور رسالت کا آغاز ہوا ہے، اس علم کے باعث ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اس علم نے انسان کو ملائکہ کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، اور دونوں مل کر اللہ کے ساتھ گواہی دینے میں، وحدانیت کی گواہی میں شریک ہو گئے۔ تو ایسی چیز کو آپ اپنے گھر میں سکونت نہیں دینا چاہتے؟ اگر علم آپ کے گھر کو مسکن نہیں بنا سکتا تو کیا معنی ہے آپ کی رفاقت کا؟ یہ دھوکہ ہے۔ جتنے رفقا ہیں ہر شخص اپنے گھر کو مرکز علم بنا سکتا ہے، بڑا آسان۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہفتے میں 1 دن کر لیں، 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو نظام آپ نے وضع کیا ہے، اس دن ایک حلقہ علم کر لینا ہے، مجلس علم۔ جیسے آپ کا گھر ہے، آپ رہتے ہیں، مسجد ہے، مسجد کس کام کے لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قد خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من بعد حجرہ فدخل المسجد، کسی ایک حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے۔ اب جیسے گھر ہے آپ کا اور آپ اس میں رہتے ہیں، اسی طرح مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، سمپل سی بات۔ مسجد میں آئے، فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْن، تو وہاں 2 مرکز بنے ہوئے تھے مسجد کے اندر، 2 حلقات قائم تھے، 2 حلقات۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں، ایک حلقہ صحابہ کرام اس میں بیٹھے تھے اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن دارمی کی حدیث ہے، مسند طیالسی میں آئی ہے، امام بہقی نے المدخل میں روایت کیا ہے حدیث۔ تو 2 حلقے صحابہ کرام کے الگ قائم تھے، ایک حلقے میں صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور ساتھ تلاوت کے اللہ کے حضور اس کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا دوسری طرف ایک حلقہ ہے، وہ حلقہ مسجد میں، مسجد نبوی میں مرکز علم بنا ہوا تھا، بس اتنی بات ہے جو سمجھا رہا ہوں۔ وہ حلقہ مرکز علم بنا ہوا تھا، اس میں صحابہ کرام علم کا کام کر رہے تھے، کچھ صحابہ علم دے رہے تھے، معلم بنے ہوئے تھے، کچھ علم سیکھ رہے تھے، متعلم بنے ہوئے تھے، جسٹ وہاں علم کا کام ہو رہا تھا، کچھ پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے، کچھ سن رہے تھے اور سمجھ رہے تھے۔ فرمایا وَالْأُخْرَى يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، بس ایک حلقہ مرکز ذکر، مرکز دعا، مرکز تلاوت قرآن بنا ہوا تھا، دوسرا حلقہ مرکز علم، مرکز تعلم، مرکز تعلیم بنا ہوا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ یہی کام آپ نے اپنے گھر میں کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، سب صحابہ چوکنے ہو گئے، متوجہ ہوئے، فرمایا کل علی خیر، یہ سب لوگ خیر پر ہیں،
سب لوگ خیر پر ہیں۔ اگلی بات توجہ طلب ہے، آپ نے فرمایا ہاں اولئک یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، یہ لوگ جو حلقہ ذکر و عبادت کا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور پھر دعا ہو رہی ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ فَإِن شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِن شَاءَ مَنَعَهُمْ، اللہ کی مرضی ہے، چاہے جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دے، چاہے نہ دے، روک لے، بعد میں دے، جیسے دعا کا مقام ہے۔ فرمایا ان کے لیے اللہ کی مرضی، جو مانگ رہے ہیں اللہ دے دے، چاہے تو اللہ روک لے۔ اور پھر دوسری طرف اشارہ کیا وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، اور یہ حلقہ جو مرکز علم بنا ہوا ہے، جس میں لوگ علم سیکھ رہے ہیں اور علم سکھا رہے ہیں، آقا علیہ السلام خود جا کر ایک حدیث میں آتا ہے اس میں بیٹھ گئے، یعنی مسجد نبوی کے اندر جو مرکز علم تھا اس حلقے میں بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا فَجَلَسَ مَعَهُمْ، مجھے اللہ نے معلم بنا کے بھیجا ہے، سو میں معلمین اور متعلمین کے حلقے میں بیٹھتا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ مرکز علم کی فضیلت کیا ہے؟ میرا خطاب ہر رفیق کے ساتھ ہے اور ہر رفیقہ کے ساتھ ہے، ہر رکن اور ہر کارکن کے ساتھ ہے۔ بتائیے کیا دیر ہے 25,000 مراکز علم بنانے میں؟ کیوں ڈھیلے ہیں آپ؟ تاخیر کس چیز کی ہے؟ آپ نے ایک اینٹ نہیں لگانی، ایک روپیہ خرچ نہیں کرنا، نیا گھر نہیں خریدنا، کرائے پہ نہیں لینا، کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کا گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، بھئی اس میں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ تو ہے کہ نہیں؟ کوئی ڈرائنگ روم ہے، کوئی میٹنگ روم ہے، کوئی نشست ہے، کوئی گھر کا صحن ہے، کوئی بڑا ہال ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے۔ جو کچھ ہے، جمعہ، ہفتہ یا اتوار جو بھی نظام مقرر ہے 2 دن کے لیے، وہاں اسی طرح حلقہ مرکز علم بنا دینا ہے جیسے آقا علیہ السلام کے صحابہ نے بنا رکھا تھا۔ مسجد میں ایک حلقہ بیٹھ جانا ہے، وہاں اس نصاب کو کوئی پڑھے گا، دوسرے سنیں گے، کچھ معلم ہوں گے، متعلم ہوں گے۔ آقا علیہ السلام نے اس علم کے مرکز اور حلقے میں بیٹھنا پسند کیا۔ تو آپ اگر حلقہ علم قائم کریں گے تو وہ تو جسمانی طور پر آقا علیہ السلام کا بیٹھنا تھا، تو کیا روحانی طور پر آپ کی روحانیت وہاں نہیں بیٹھے گی آپ کے ساتھ؟ روحانیت، کیونکہ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، تو گویا آپ کی توجہ نے، روحانیت سے مراد آپ کی توجہ نے، آپ کے فیض نے، آپ کی رحمت نے، آپ کی شفقت نے بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے وہاں اس مجلس سے۔ صرف ویکینڈ پہ اپنے گھر کے ایک کمرے کو حلقہ علم بنا دے، مرکز علم، اتنا سا کام ہے۔ اب میں رسپانس لینا چاہتا ہوں، اگر اتنا کام ہے تو کیا یہ تو 10 سال کی بات ہو رہی ہے، آپ سال 2 سال میں 25,000 مراکز علم نہیں بنا سکتے؟ بھئی یہ کوئی پرماننٹ گھر نہیں بنا رہے، بلڈنگ نہیں بنا رہے 25,000، مجھے پتا وہ ہوتی تو ناممکن تھی۔ جتنے آپ کے گھر، آپ ہاتھ کھڑا کریں نا، آپ سب جن گھروں میں رہتے ہیں یا ٹینٹ لگا کے سڑکوں پہ رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہر کوئی گھروں میں رہتا ہے، بھئی فلیٹ میں ہی رہتا ہے، کوئی اپارٹمنٹ میں ہی رہتا ہے، تو کسی نے پابندی لگائی ہے کہ اپارٹمنٹ میں جگہ تھوڑی ہے تو آپ 25 سے کم لوگ نہیں بلا سکتے؟ یہ تو کوئی پابندی نہیں۔ آپ کے گھر 10 بندے بیٹھ سکتے ہیں، 10 کو بلا لیں، 5 بیٹھ سکتے ہیں، 5 کو بلا لیں، اور صرف اگلا تردد خدا کے لیے بوجھ اپنی بیویوں پہ نہ ڈالیں کہ آج حلقہ علم ہے، یعنی مرکز علم کھلا ہے تو لہٰذا بریانی بنائیں اور گوشت بنائیں اور پلاؤ، یہ بین کر دیں، یہ تماش بینی نہ کریں، یہ دعوتیں نہیں بنا رہے، کھانے کی دعوت نہیں ہے، دعوت علم ہے، دعوت علم ہے۔ اور علم کو خالی پیٹ سے محبت زیادہ ہے بنسبت بھرے ہوئے پیٹ سے۔ تو اگر آپ کھانے پکائیں گے اور کھلائیں گے تو علم کی جگہ ہی نہیں اندر جانے کی، وہ کہے گا پیٹ تو پہلے بھر گیا ہے، تو سانس لینے کی جگہ نہیں ہے اس میں، تو میں کہاں جاؤں؟ اس دن پیٹ کو خالی رکھیں، یعنی آنے جانے والے کو صرف چائے کا کپ پلا دیں بس، اور زائد کھلانا بھی ضروری نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے ساتھ ایزیلی دستیاب ہو تو رکھ دیں، نہیں تو نہیں، بس خالی چائے، تاکہ کوئی کچھ نہ کچھ پی کے جائے۔
اب یہ مرکز علم ہے، نہ کوئی خرچہ، نہ تردد، نہ کوئی مشکل، نہ کوئی پرابلم. آپ نے وہاں بورڈ لگا دینا، لوگوں کو اطلاع دے دینی ہے کہ یہاں ایک مرکز علم ہے منہاج القرآن کا، اطلاع کر دینی. دن مقرر ہیں بس شروع. لہٰذا اب آپ نے 10 سال کہا، میں امید کرتا ہوں میری یہ بات جب ہر رفیق تک پہنچے تو بہت جلد 25,000 مراکز علم کے قیام کا جو خواب ہے شرمندہ تعبیر ہونا چاہیے. حدیث کے لفظ یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما فجالس معهم. حدیث پاک کے ان الفاظ کو ٹائٹل بنا دیں مرکز علم کا، بورڈ لگائیں لکھ کر فجالس معهم. آقا علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے، مرکز علم میں بیٹھ گئے، جو حلقہ علم کے لیے تھا صحابہ کا ان میں بیٹھ گئے. ذکر اور تلاوت اور دعا والے حلقے میں نہیں، ان کی تعریف کر دی، ادھر بیٹھ گئے. فرمایا میرا منصب یہی ہے، میں معلم بن کے مبعوث کیا گیا.